السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تلبسوا، اور نہ تم خلط ملط کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتم، اور نہ تم چھپاؤ الحق حق کو، وانتم، حالانکہ تم تعلمون جانتے، واقیموا، اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا، اور تم دو الزکاۃ زکات، وارکعوا، اور تم رکوع کرو مع ساتھ الراکعین، رکوع کرنے والے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو اور نہ تم چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور تم نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا یہود کا کیا تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، اس کے ساتھ اپنی رائے اپنی عقل کو داخل کر دینا یہ باطل تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا، مثلا کہ بندہ فتویٰ لینے آتا، مسئلہ پوچھنے آتا، یہ اس کو مسئلہ اس طریقے سے بتاتے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ دیتے اور کچھ اپنی رائے سے تفسیر کر دیتے، اپنی مرضی کی تفسیر، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ تعویل القول بما لا یرضی بہ القائل، بات کی ایسی تعویل کرنا کہ جس سے کہنے والا کبھی بھی وہ مراد نہ لیتا ہو، اس کی مراد ہی وہ نہ ہو، وہ مراد لے لینا اپنی طرف سے۔ مثلا شروع کے اندر جب یہ مدینے میں آئے نا، یہ تینوں قبیلے، تو یہاں پر جو لوگ بعد میں انصار کہلائے، یہ اوس اور خزرج کے بڑے مضبوط قبیلے اور خاندان تھے، اور یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ تو یہودی یوں کرتے تھے، ان کے دو قبیلے ایک طرف تھے اور ایک قبیلہ ایک طرف تھا، کچھ اوس کے ساتھی تھے اور کچھ خزرج کے ساتھی، اور کبھی کبھار جب ان کو تھوڑا سا تڑکا لگ جاتا نا، تو اس وقت یہ دھمکی دیتے تھے اوس اور خزرج کو، ان کو کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے اللہ نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، تمہیں خوب ہم تم سے بدلے لیں گے، آنے دو اس نبی کو، بس ہم اس کے انتظار میں یہاں پر آئیں۔ اللہ، اور یہ بات کرتے ہوئے ہمیں حقیقت بات ہے کہ تھوڑا سا ڈر بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھے، لیکن پھر توفیق نہیں ملی۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک کام کو کرنے آتا ہے لیکن پھر بھی توفیق نہیں ملی۔ یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھے مدینے، اور لوگوں کو اعلان کر کر کے بتا رہے ہیں نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، اور دھمکیاں دیتے ہیں ان کو، جب آئے گا تم سے بدلے لیں گے ہم سارے۔ جب وہ نبی آیا تو ضد میں آ گئے، بس ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، یہ اسماعیل کی اولاد سے کیوں ہو گیا؟ حاجر تو ابراہیم کی لونڈی تھی، ہماری ماں کی لونڈی تھی، وہ اماں سارہ کی، تو یہ تو لونڈی کی اولاد ہے۔ اصل یہ حقیر سمجھتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کہ وہ تو لونڈی کا بیٹا تھا، اور یہ اس کی اولاد آ کے اس میں نبوت اور آخری نبی کا اعزاز ان کو مل گیا۔ سارے نبی گزر گئے اور آخری نبوت کا اعزاز اس لونڈی کے بیٹے کو مل گیا۔ ان کو یہ تکلیف تھی، انہوں نے انکار کر دیا، اور روایات کے اندر ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض انصار نے ان کے سامنے جا کر کہا کیا یہود یہ وہی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں تم ہمیں کہا کرتے تھے؟ تو آگے سے کہنے لگے نہیں، ہم تو تمہیں کہتے تھے نا یہ وہ نہیں ہے، وہ بھی آیا نہیں۔ یہ روایات میں لکھا، اور یہاں پر ہمارا آج موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک سوال ہے۔ تاریخ لکھی ہوئی ہے،
تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے بڑوں سے یہ سوال ہوا تھا نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ کے بڑوں سے یہ سوال ہوا تھا کہ یہ نبی وہ نہیں ہے، تو تم نے یہ کہا تھا کہ ابھی وہ آیا نہیں. تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ ابھی وہ آیا نہیں. اور اب 1450 سال گزر گئے ہیں، بتاؤ کون آیا اللہ کے نبی؟ کوئی نہیں. اور اب تم پتہ کیا کہتے ہو؟ اب تم کہتے ہو نہیں، وہ جس کا تورات میں ذکر ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، وہ یحییٰ تھے یا وہ عیسیٰ تھے. بس، بلکہ یحییٰ کچھ بڑے تھے، کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ تھے. یہودی تو انہیں بھی نہیں مانتے نا، لیکن عیسائی کہتے ہیں وہ آخری عیسیٰ تھے. ہمارا ان سے صرف اتنا سوال ہے، اس وقت تمہارے بڑوں نے کہا وہ ابھی نہیں آیا، اور اب تم کہتے ہو وہ آپ کے نبی سے بھی پہلے گزر گیا. اب تم میں سے جھوٹا کون ہے؟ یقیناً تم دونوں ہی جھوٹے ہو. وہ کہتے تھے ابھی نہیں آیا وہ، اور تم کہتے ہو اس سے بھی پہلے گزر گیا. اس کے جواب یہودیت عیسائیت کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صحابہ نے کہا یہ وہ نہیں ہے، تو کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہاری تورات میں پیشین گوئیاں ہیں، اس کو خلط ملط نہ کرو، گما کر کسی اور پر فٹ نہ کرو، اور اس نبی کی باتوں کو الٹ پلٹ نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جتنی باتیں ہوتی آپ ان کی باتوں کا جواب دیں. بعض دفعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم آپ سے سوال کرنے آئے ہیں، آپ ہمارے سوالات کا جواب دے دیں گے نا، ہم مسلمان ہوں گے. آپ نے فرمایا حلف دیتے ہو اس پر؟ کہتے ہیں ہاں جی حلف دیتے. سوالات ان کے یہ تھے. پہلا سوال، یعقوب نے سب سے پہلے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا؟ آپ نے فرمایا انہیں عرق نساء کی بیماری تھی، اور انہوں نے سب سے پسندیدہ کھانا اور سب سے پسندیدہ پینا اپنے اوپر حرام کیا تھا، وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا ایسے ہی ہے؟ کہتے ہیں ایسے. آپ نے فرمایا دوسرا سوال لاؤ. کہنے لگے کہ بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے کبھی باپ پر جاتا ہے، یہ بچے کی مشابہت کبھی ماں سے کبھی باپ سے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا مرد اور عورت کا پانی رحم میں ملتا ہے. مرد کا پانی جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی ذرا پتلا ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا پانی دوسرے کے پانی سے زیادہ ہو جائے، غالب آ جائے نا، بچے کی مشابہت اس سے ہو جائے. آپ نے فرمایا یہی ہے جواب اس کا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کی قسم جواب تو یہ. آپ نے فرمایا تیسرا سوال. کہتے ہیں سب سے پہلے جنت والوں کو کھانا کیا پیش کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ مچھلی کی تری. یہی جواب ہے؟ ہاں اللہ کی قسم یہ. آپ نے فرمایا اب تمہیں مان لو. کہتے ہیں بس ایک سوال کا اور جواب دے دو پھر ہم فیصلہ کریں گے مان لیں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہتے ہیں آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ یہ مکار تو شروع سے ہے نا، اور ان کو پتا تھا سارے نبیوں پر وحی لے کر کون آتا رہا ہے. آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی جو سب پر لے کر آتا ہے، جبریل. اچھا 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 نہیں بس اب نہیں ہماری آپ سے بنے. اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور لے کر آتا نا، میکائیل لے کر آتا جس کی ذمہ داری بارشوں کی اور سبزہ اگانے کی ہے، تو پھر تو ہم مان لیتے. لیکن یہ جبریل تو جو ہے یہ تو یہود کا دشمن ہے. یہود کے اوپر جو عذاب آئے وہ یہ جبریل ہی تو لے کر آیا تھا. تو آج ہم اپنے دشمن کی لائی ہوئی وحی کو کیسے مانیں؟ حالانکہ ان ظالموں بدبختوں سے پوچھے کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کون لے کر آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی کون لے کر آتا تھا، سارے نبی پہ وحی کون لے کر آیا؟ بس یہ ایک بہانہ انہوں نے بنایا. اور ایک موقع پر جب یہ لاجواب ہوئے نا تو کہنے لگے اصل بات یہ ہے ہم اسلام، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے پاؤں چومے. کہتے ہیں کہ اصل میں نا ہم مسلمان ہو جائیں لیکن ہماری ایک مجبوری ہے. آپ نے فرمایا کیا مجبوری ہے وہ تمہاری؟ کہتے ہیں اصل میں نا اسرائیل ہمیں جاتے جاتے نصیحت کر گئے تھے کہ تم نے یہودی رہنا. بس جھوٹے کذاب. حالانکہ
یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ تم نے اسلام پر زندگی گزارنی، اور یہ کہنے لگے کہ وہ ہمیں وصیت کر گئے تھے کہ تم نے یہودی رہنا، صرف یہ مجبوری ہے، نہیں تو ہم آپ کو مان ہی لیتے۔ تو یہ خلط ملط کرنا، حق اور باطل کو مکس کرنا، ان یہود پر عقیدت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ اللہ کے احکام میں بھی ایسے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، جو تورات کے بارے میں ایک دفعہ ایسے ہوا، ان میں ایک لڑکی اور لڑکے نے یہود میں سے آپس میں زنا کر دیا۔ انہوں نے اپنی تورات میں جب دیکھا، ان کو تو پتہ تھا اس میں رجم ہے، کہنے لگے تم ایک کام کرو، ہم یہ فیصلہ نا اس نبی کے پاس لے جاتے ہیں، یہ جو نبی آیا نا اس کی شریعت کافی نرم ہے، تو ممکن ہے اس کی شریعت کے اندر کوئی بڑا آسان سا حل ہو، کیا رجم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ وہی ہے جو تورات میں دیا ہو۔ تورات میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے، آپ نے فرمایا تورات میں رجم ہے؟ کہتے نہیں، تورات میں تو رجم نہیں ہے۔ جھوٹ؟ کہتے نہیں، تورات میں رجم نہیں۔ آپ نے فرمایا تورات لے کر آؤ۔ تورات لے کر آئے، جو رجم کی آیت تھی نا اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے دیکھو کہاں ہے یہ، بڑھو اوپر سے، بڑھو نیچے، کہاں ہے وہ؟ اور اس مجلس کے اندر یہود ہی کے سابقہ عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہ اس کی مکاری دیکھ رہے تھے، وہ اس کو کہتے ہیں ارفع یدک یا عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن یہاں سے ہاتھ توڑ، انہوں نے ہاتھ اوپر رکھا اور کہہ رہا کہ آیت ڈھونڈ لو رجم کی کہاں ہے۔ حدیث کے لفظ ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا، آیت الرجمی، رجم کی جو آیت تھی، تب رکوع وہ چمک رہی تھی، لکھی ہوئی۔ تو یہ خلط ملط کرنے کی ان کی کئی صورتیں تھیں، کئی طریقوں سے خلط ملط کرتے تھے، انکار کر دیتے یا کہتے ہیں لیکن اس کی مراد یہ نہیں، یا کوئی فتویٰ لینے آتا اپنی طرف سے اس کو فتویٰ دے کر کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی صورت ہے۔ اللہ نے یہود سے کہا تم یہ نہ کرو، لیکن ایک سوال ہے، جو چیز یہود کے لیے مذموم ٹھہری وہ ہمارے لیے قابل مدح کیسے ہو سکتی؟ جو چیز یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی، ہمارے علماء آج اگر شرک والی آیتوں کو چھپائیں اور اپنی عوام میں بیان نہ کریں کہ جی شرک کیا ہوتا ہے، مشرک کی اللہ نے معافی دی ہے، علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے، ان آیتوں کو وہ بیان نہ کریں۔ میں نے آپ سے کہا مجھے وہ یاد ہے کہ میں اس وقت 10ویں کلاس میں تھا کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا، اسٹیشن پر ایک ہومیوپیتھک والا ڈاکٹر تھا، اس نے بڑے بورڈ پر قرآن مجید کی وہ آیت کا ترجمہ لکھ کے لگا دیا تھا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب جانتا ہوں نہ میرے پاس اللہ کی ساری وہ آیت کا ترجمہ۔ انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، انہوں نے وہ اتروائی آیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی لفظ اپنی طرف سے داخل کیا، اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا، انہوں نے کہا یہ توہین کر دی اللہ کی۔ یہ قرآن کی آیتیں، سچی بات یہ ہے، آپ ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کیجئے گا۔ میں سوچتا ہوں یہ لوگ اپنی مساجد میں درس قرآن نہیں رکھتے، ترجمہ کلاس، تفسیر کی کلاسیں ان کی مساجد میں نہیں، عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی، خواص کے لیے ہوں گی تو ہوں، اور جہاں کہیں ہوں گی وہاں پر بھی داؤ پیش بڑے ہوں گے، لیکن عموماً نہیں ہوتی۔ حدیث کے دروس ان کے نہیں ہوتے، ہاں فضائل بیان ہوں گے، باتیں بیان ہوں گی، کہانیاں قصے چلیں گے، اولیاء کی باتیں بنائی ہوئی چلیں گی، لیکن قرآن اور حدیث بیان نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کس کس آیت سے بھاگیں گے، کس کس آیت کو پھیر کے مطلب بیان کریں۔ تو یہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ وہ میں کروں تو میں مجرم ہوں اللہ کا، اور اگر کوئی اور کرے تو وہ بھی مجرم۔ کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ کے ایسا کرے، کوئی اپنا نام دیوبند رکھ کے ایسا کرے، کوئی اپنا نام بریلوی رکھ کے ایسا کرے۔ جو حق اور باطل کو خلط ملط کرے گا نا، جو اپنے لیے پیمانے نرم کرے اور دوسروں کے لیے سخت کرے، یہ بندہ حق اور باطل کو خلط ملط کرے گا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ ایک ہے خلط ملط کرنا اور ایک ہے چھپانا۔
بیان ہی نہ کرنا، ایک مسئلے کا پتہ اس کو بیان ہی نہ کرنا، نہیں یہ مسئلہ تم نے بیان نہیں کرنا عوام کو پتہ چل جائے، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، انتم تعلمون، اس کے دو مطلب، تم جانتے ہو حق کو اور اس کو چھپاؤ، بڑی بڑی بات، اگر تمہیں علم نہیں تو بات یہ الگ ہے، اگر تمہیں حق کا پتہ ہے پھر اس کو چھپاؤ تو یہ غلط ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو نہ چھپاؤ کیونکہ تم جانتے ہو حق کو چھپانے کی سزا اللہ کے ہاں کیا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے حق کو چھپانا، تو اس لیے تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بیان کیا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارت الفوز الکبیر کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہود کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اس دور کے علماء کو دیکھو کہ وہ کیسے وہ حق کو چھپاتے ہیں اور کیسے وہ اپنی اکابر پرستی اور اپنے بڑوں کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے امام، ہمارے بزرگ کی بات غلط نہیں ہونی چاہیے، دنیا ادھر کی ہوتی ہے۔ ایسوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ قرآن کی آیت کو کسی نہ کسی طرح پھیر کے لے جاؤ، حدیث کو پھیر کے لے جاؤ، لیکن بزرگوں کی بات کو نہیں پھیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔